वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे डॉलर मुसलसल दूसरे रोज भी रुपए पर हावी, रुपए की गिरती कदर ना रुक सकी। इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट खुलते ही इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 1 पैसे महंगा होकर 225 रुपए पर पहुंच गया। इस वक्त डॉलर 2 रुपए 51 पैसे महंगा होकर 224 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपए से 227 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त मार्केट में डॉलर को IMF की सपोर्ट हासिल है, वरना इसकी इतनी तलब नहीं है कि 3 दिन में 15 रुपए बढ़ जाए। सिर्फ तेल कंपनीज की जानिब से ही कैश डॉलर की डिमांड है। ओपन मार्केट में भी इस वक्त अमरीकी डॉलर कोई इजाफी तलब नहीं है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क के मौशी हालात पर शदीद तशवीश है, समझ से बाहर है कि नाहिलों का टोला क्यों पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। मामलात इनके हाथ से निकल गए हैं, सियासी हल की कोशिश है लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो उन्हें घर भेजना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। नून लीग के वजीर बौखलाहट में ओल्ड फोल्ड बोल रहे हैं। नून लीग के वजीरों को नजरअंदाज करना ही बेहतर है। गुस्से और जिद में दुरुस्त फैसले नहीं होते। इंतखाबात की तारीख ने नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर सर जोड़े। PTI के रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट लिखते हैं, कोरोना और कम्युनिटी सुपर साइकिल के बावजूद पाकिस्तान की मैशत 2 साल में 6% से बढ़ी। 4 माह में डिफॉल्ट के खतरे से 2-4 ममालिक में पाकिस्तान को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। एक एक लम्हा अहम है, ये मिलकर न जाने दांत किस पर निकाल रहे हैं। 10 अप्रैल से 20 जुलाई मखलूत शहबाज हुकूमत ने 100 दिन मुकम्मल कर लिए। महंगाई का वो तूफान आया जो पाकिस्तान के लोगों ने 75 साल में कभी नहीं देखा। परवास करती मईशत दम तोड़ गई, जिंदगी हराम हो गई, गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छिन गई। इन 100 दिनों में क्या से क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट लिखते हैं, 18 जुलाई तक दरामदाद 2.6 बिलियन डॉलर रही। ये दरामदाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% कम है। महीने के अख्ताम पर दरामदाद का हजम 5.5 अरब डॉलर होगा। हम स्टेट बैंक के इक़दामात से गुज़िश्ता साल की बढ़ती दरामदाद को कंट्रोल और दरामदाद और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल को यकीनी बनाने के इक़दामात जारी रखेंगे। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम का मिफ्ता इस्माइल के ट्वीट पर जवाब लिखा, क्या आप बरामदात का डेटा भी पोस्ट करने की मेहरबानी करेंगे? दरामदात कम नहीं हुई, दरअसल ईद की छुट्टी की वजह से काम के दिन कम थे। बराह करम अपने आप को धोखा न दें, आपकी हुकूमत ने पहले ही जून में अब तक का सबसे ज्यादा दरामती बिल पहुंचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में परवेज लाही की जानिब से राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत आ चुकी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। परवेज लाही के वकील फैसल चौधरी और बाबर अवान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। PTI MPA ज़ैनब उमैर ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की कानून साजी नहीं की गई। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए अरकान असम्बली की 50-50 करोड़ रुपए की गई बोलियां लग रही हैं। पुलिस के जरिए अरकान असम्बली को हिरासा किया जा रहा है। अदालत फौरी हॉर्स ट्रेडिंग रोकने और कानून साजी का हुक्म दे। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम मुश्तरका इजलास आज 1 बजे पंजाब असम्बली में होगा। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में PTI और काफ लीग के अरकान सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान आज फिर से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होगी। आसिफ जरदारी हमजा शहबाज हुकूमत बचाने के लिए शुजात हुसैन को कायल करने की कोशिश करेंगे। आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज भी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने ARY न्यूज़ की खबर की तरदीद करते हुए तस्दीक कर दी। कहा, चौधरी शुजात समेत किसी पर कोई दबाव नहीं डाला। एंकर अशर शरीफ के सवाल पर कि क्या काफ लीग के MPAs परवेज लाही को वोट देंगे, चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन ने जवाब देने से गुरेज किया। सालिक हुसैन ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।
قافلے کی MPS کا پرویز لاہی کو ووٹ دینے کا فیصلہ چودھری شجاعت کریں گے. کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چودھری شجاعت حسین صاحب پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا. آپ کے MPS کا ووٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ہی ہوگا؟ یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا فیصلہ ہے. بطور پارٹی پریزیڈنٹ آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروایا جائے یا نہ کروایا جائے؟ دونوں ہیڈ ہیں جی، آبویسلی ان کی مرضی سے کریں گے جو بھی کریں گے. تو چودھری شجاعت حسین صاحب چودھری پرویز الہی کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے وہ کر ہی رہے ہیں، انہوں نے کوئی ان کے خلاف تو بیان دیا نہیں. قافلے کے رہنما مونی صلاحی کا ٹویٹ، لکھتے ہیں نون لیگ اور اتحادیوں کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں صرف 144 MPS موجود تھے. PTI اور قافلے کے MPS پر نظر رکھنے کے بجائے پولیس کو اپنے بندوں کے پیچھے لگائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا ٹویٹ، لکھتے ہیں 1993 سے بحیثیت سیاسی کارکن محاذ پر ڈٹا ہوں. چاہتے تو PTI کی طرح ریاست کو نقصان پہنچا کر سیاست کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ریاست کو مقدم رکھا. ہمارا مشن پاکستان کو بچانا اور سنوارنا ہے جو جاری رہے گا. میں خوب جانتا ہوں کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. نہ ہار ابدی ہے، نہ کسی جیت کو دوام ہے. PTI نے پنجاب میں کارکنان کے خلاف تشدد اور انتقامی کارروائیوں میں ملوث افسران کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی کارکنان کے خلاف مجرمانہ کارروائیوں کے مرتکب افسران کی نشاندہی کرے گی اور ان افسران کو کٹہرے میں لایا جائے گا. شفقت محمود کمیٹی کی سربراہی کریں گے. قائم کمیٹی میں عامر محمود کیانی، یاسمین راشد، اون عباس اور راجہ بشارت شامل ہیں. کمیٹی پنجاب میں تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات جمع کرے گی اور مقدمات ختم کرانے کے اقدامات کرے گی. اسد عمر نے کہا، کوئی یہ نہ سمجھے ہم 25 مئی کو بھول گئے ہیں. جن افسران نے لوگوں پر تشدد کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی. شیخ رشید کہتے ہیں جو پاکستان کو کئی ملین ڈالرز بھیجتے ہیں انہیں ووٹنگ کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. پرویز لاہی کو عمران خان کی پارٹی نے امیدوار منتخب کیا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ چودھری شجاعت ان کا ساتھ دیں گے. کل نہیں تو پرسوں پرویز لاہی حلف اٹھائیں گے. PTI رہنما یاسمین راشد کہتے ہیں آواز خلق کو ناکار خدا سمجھیں. رانا ثناء اللہ لہجہ سنبھل کر رکھیں. آپ جمہوریت کے دشمن ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں قتل عام آپ نے کیا. مراد راز کا کہنا ہے ہمارے MP کو 30 سے 50 کروڑ کی آفرز ہو رہی ہیں. ہاری ہوئی پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں. میاں اسلم اقبال بولے یہ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے، پیسے کو اہمیت دیتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ لوٹوں کو رد کر چکے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. کراچی میں پیپلز بس سروس کے ایک اور روٹ کا افتتاح کر دیا گیا. یہ بس سروس گلشن حدیث سے ملیر ہال تک عوام کو سفری سہولت فراہم کرے گی. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ارباب چانڈیو. میں اس وقت گلشن حدیث میں موجود ہوں جہاں پیپلز بس سروس کا باقاعدہ سے افتتاح کر دیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں یہ بسز ملیر ہاٹ سے ٹاور تک جایا کرتی تھی، لیکن اب گلشن حدیث سے ملیر ہاٹ اور ملیر ہاٹ سے ٹاور کا سفر یہ طے کریں گی. کیپٹن ریڈی اور بسز جو ہے وہ اس روٹ پر چلنے کے لیے تیار ہے. گاڑی بھی اچھی ہے اور سہولت ہے، AC بھی ہے، سب کچھ ہے. اسٹیل ٹاؤن اور مختلف علاقوں سے یہ بسیں ہوتی ہوئی ملیر ہاٹ پہنچیں گی، جہاں سے یہ سفر پھر ٹاور کے لیے شروع ہوگا. جی، الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات میں آئین کے تحت فوج اور رینجرز کا تعین کے جماعت اسلامی کراچی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 22 جولائی کو کراچی میں بہت بڑا مارچ کر رہی ہیں. کراچی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اگر علامتی طور پر ہی الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے، سندھ حکومت کے اعلی کار کے طور پر الیکشن کمیشن استعمال نہیں ہو رہا. چیف الیکشن کمشنر اس وقت نوٹس لیں اور مرتضی وہاب کو برطرف کیا جائے. اس مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے بینرز جو کسی کینڈیڈیٹ کے نام کے نہیں ہیں، وہ اگر شہر میں ڈسپلے ہو رہے ہیں تو ان بینرز کو ہٹانے کا عمل جو انتظامیہ بھی کر رہی ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہمیں کراچی کو اس وقت تباہی سے بچانا ہے. الیکشن کمیشن سے ہمارا یہ مطالبہ ہے جو بلدیاتی انتخاب 24 جولائی کو ہونے جا رہا ہے، فوج کو طلب کیا جائے، رینجرز کو طلب کیا جائے، تمام اسٹیشنوں کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق یہ موجود ہوں تاکہ امن و امان کی صورتحال کوئی نہ بگاڑ سکے. کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے سارے اقدامات کرے. ہم یوتھ سے کہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی ٹھیکیداری نظام کے خاتمے کے لیے اپنے اس میئر کی پوزیشن کو استعمال کریں گے.
براہ راست آپ کو دکھائیں کراچی سے چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آفیشل ڈاکو پولیس اور پریزائڈنگ آفیسر خود بیٹھ کر کیمروں کے سامنے پیپلز پارٹی کے حق میں ٹھپے لگا رہے تھے. یہ اس ملک کے اس بدحال سیاسی اور فائنینشیل پوزیشن میں اس طرح کی کاروائی کراچی حیدرآباد میں یہ زہر قاتل ہے, یہ ملک کے خلاف ہے اور اس کے بہت ہی دور رست بھیانک نتائج نکلیں گے اگر ایسا کیا گیا تو اس کا سوچے بھی نہ. اور میں تمام ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, وفاقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو میں کیا کہوں, دو سیٹوں پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اور پیپلز پارٹی کے بغیر ان کی حکمرانی چلتی نہیں ہے, تو ان کو کچھ کہنا نہ کہنا بیکار ہے. لیکن میں ملک کے چیف جسٹس کو, ملک کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ سب کا ہے. میں مداخلت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں ریاستی مشینری استعمال جو اپنی حکومت کے نام پر پیپلز پارٹی کر رہی ہے, میں وہاں پر آپ کو اپنے اختیارات کو اور اپنے عمل کو آپ کو انوالو کرنے کے لیے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں آپ کو آواز لگا رہا ہوں کہ خدارا ہمیں انصاف دلوائیے اور ان زیادتیوں سے بچائیے اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ایسا کرنے سے روکیے. اطلاع یہ ہے کہ وہ اندرون سندھ سے پولیس کی نفری منگائی جا رہی ہے جو یہاں پر انتخابات کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہ اندرون سندھ کے پولیس والوں نے کیا کیا ہے, 14 ڈاکو اور پولیس اکٹھے بیٹھ کر ٹھپے لگا رہے تھے. یہاں پولیس پیپلز پارٹی کی, یہ سندھ کی پولیس تو نہیں ہے, سندھ حکومت کی تو نہیں ہے, یہ تو پیپلز پارٹی کی ذاتی ان کے ذاتی ورکر ہیں, ان کے ذاتی ملازم ہیں. سندھ کی پولیس جو وہ پیپلز پارٹی کی ذاتی ملازم ہے, تو وہ تو ورکرز کے طور پر آپ ان کو ہتھیار دے کر وردی پہنا کر آپ یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اس سے بڑی زیادتی کوئی اور بات نہیں ہوگی. اب تک کا جو بھی ریسپانس ہے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاک سے زمین پارٹی کو پذیرائی دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مسائل کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم کر سکتی ہے. مصطفیٰ کمال جب پہلے میئر تھے تو انہوں نے اس کراچی کو بنا کر دکھایا ہے, راتوں میں جاگ کر, حرام نہیں کھا کر, رشوتیں نہیں لے کر. الحمدللہ آج 12 سال ہو گئے, کوئی 1 روپے بھی چوری کرنے, حرام کمانے کا الزام ہم پر نہیں لگا سکتا. اس کردار کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا ہم اس کی پارٹی جوائن کر لیتے. پھر ڈیلیورنس کی اگر بات ہے تو جتنے پروجیکٹس 2400 سے زائد میگا پروجیکٹس, بڑے پروجیکٹس ہم نے اس کراچی میں لانچ کیے, اس کو کمپلیٹ کیا. آخری دفعہ پانی ہمارے زمانے میں آیا, اس کے بعد. مزید خبریں رپورٹ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے این ای ڈی یونیورسٹی میں منعقدہ 2 روزہ آئی ٹیک سیمینار میں طلبہ نے مختلف آئی ٹی پروجیکٹس پیش کیے جنہیں حاضرین نے خوب سراہا. موسم سے متعلق خبر یہ کہ ملک میں مانسون ہواؤں کا نیا سپیل داخل ہو گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب میں بادل برس پڑے. گجرات اور ڈسکا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش, نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. پسرور اور ظفر مال میں بھی جل تھل ایک ہو گیا. بارش کے ساتھ ہی کئی علاقوں میں بجلی بھی غائب ہو گئی. محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کی ہے. 24 سے 26 جولائی تک کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی بادل برسیں گے. کراچی, حیدرآباد, ٹھٹھا اور بدین میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. کھیل کے میدان کا رخ کریں گے. میچ جیتو تاریخ بناؤ گال ٹیسٹ میں فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. کھیل کے 5ویں اور آخری روز پاکستان کو جیت کے لیے صرف 14 رنز درکار ہیں. قومی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 320 رنز کا حصہ عبور کر لیا. عبداللہ شفیق کی شاندار بیٹنگ 150 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں. کپتان بابر اعظم نے 55 رنز کی اننگ کھیلی. میزبان ٹیم نے شاہینوں کو 342 رنز کا ہدف دیا تھا. اس وقت عبداللہ شفیق اور محمد نواز کریز پر موجود ہیں. کون بنے گا برطانیہ کا وزیر اعظم؟ رشی سونک دوڑ میں سب سے آگے ہیں. کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی ایس کی ووٹنگ میں پینی موڈین کا دوسرا, رولز ٹریس کا تیسرا نمبر. کیمی بیڈنز ڈوڑ سے باہر ہو گئی ہیں. کنزرویٹو قانون ساز 2 حتمی امیدواروں کا چناؤ آج کریں گے. 2 امیدوار, ان کے انتخاب کے بعد حتمی مرحلے میں معاملہ ملک بھر میں بھیجے پارٹی ممبران کے پاس جائے گا اور پارٹی ممبران ووٹنگ کے ذریعے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے.
ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।